دوستوں وکاس عزیز آفیشیل میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں، اور ٹی ایل پی کے نرغے میں آ گیا ہے اسلام آباد۔ میں نے آج والدہ کی کچھ رپورٹس کچھ چیزیں لے کر جانی تھی اسلام آباد، مجھے انتہائی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک صحافی کو اپنا پریس کارڈ دکھانے کے باوجود بھی اتنی دقت کا سامنا کرنا پڑا تو ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ مجھے 5 نومبر 2017 یاد آ گیا، اور آج بھی وہی تاریخ ہے، وہی مہینہ ہے جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اپنے مرحوم مولانا صاحب کی قیادت میں، اور 20 دن تک راولپنڈی اسلام آباد کے جو شہری تھے وہ محصول ہو کر رہ گئے تھے۔ رسد کی فراہمی بند ہو گئی تھی، زندگی تنگ ہو گئی تھی ان پر، اور ان لوگوں نے وہ وبال مچایا تھا کہ خدا کی پناہ الحفیظ علما۔ اور ابھی فیض آباد دھرنے کیس کی بازگشت مکمل نہیں ہوئی کہ اسد رضوی صاحب پھر الاقصی جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں اور اسلام آباد فتح کرنے چل پڑے ہیں۔ میں چل کے بات کروں گا آگے، اور اس میں پھر میں بڑی اہم نکات پہ بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے مطلب جیسے ہی آپ کی جنرل الیکشنز کی بات ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے 2 دن بعد یہ تماشا شروع ہو گیا ہے، تو مجھے تھوڑا سا 2017 میں جانا پڑ رہا ہے۔ تب بھی انہوں نے کیسے ڈیسٹیبلائز کیا تھا نون لیگ کو، اس ایک سٹنگ رولنگ پارٹی کو، پاکستان کی اکانومی کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسٹیبلائز کرنے میں، پاکستان کی پالیٹکس کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں، پاکستان کے آئین اور قانون کو خراب کرنے میں جہاں دیگر قوتوں نے کردار ادا کیا وہاں مرکزی کردار پی ایل پی کا تھا، اور اس کردار کی پھر جو پرچھائیاں ہیں، سیاہ اور منحوس پرچھائیاں، وہ آج تک پاکستان کے پارلیمان پہ، عوام پہ، ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا ہے، اور بھائی آپ نے فلسطین کی آزادی کا اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ جائیں وہاں پہ جا کے جہاد کریں۔ وہ تو مظلوم نہتے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، 500 فلسطینی اسپتال میں شہید ہو گئے، غزہ کی شفا یونیورسٹی انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی۔ آپ جائیں وہاں پہ جا کے جانوں کو نذرانہ پیش کریں، شہید ہوں آپ، تاکہ جنت میں آپ کو جگہ ملے۔ یہ آپ اسلام آباد فتح کرنے کیوں نکل آئے ہیں؟ اور اگر آپ نے مارچ ہی کرنا تھا تو ڈنڈوں سوٹوں کی، اور پھر مجھے جو ذرائع نے بتایا ہے اندر اسلحہ بھی موجود ہے ان کے پاس، اس مسلح جتھے کی ضرورت کیا تھی؟ چائنا چوک میں آپ کا وہ لگ گیا ہے، وہاں پہ آپ نے فتح کرنا ہے اسلام آباد کو یا پاکستان کو۔ یہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے؟ کہاں ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان چیزوں کو روکیں؟ آپ دیکھیں اس سے پہلے جماعت اسلامی کا احتجاج ہوتا ہے، اتنی بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے کی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کوئی بارڈر، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز کرنی پڑے۔ اب جماعت اسلامی جو ہے، اب مجھے یہاں پہ ان کی تھوڑی سی تعریف کرنے دیں۔ دیکھیں ان کے پاس پولیٹیکل شعور موجود ہے، ان کا جو کارکن ہے وہ تربیت یافتہ ہے، وہ اپنے کسی جلسے ریلی میں اپنی سیاسی تربیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو بات کی الاقصی طوفان کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے، یہ جو غزہ مارچ کیا، اس میں وہ ایک منظم جو ہے وہ جماعت کے طور پہ، سیاسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اور سیاسی جماعت کے طور پر نظر آئے، نہ کہ وہ ایک جو ہے ایک مسلح افراد کا، بکھرے ہوئے افراد کا ایک گروہ اور ایک جتھا جو اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے جب اس کا دل کرتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ آپ کیا یوٹیوب پہ اسد رضوی صاحب کی گاڑی سے جو کچھ برآمد ہوتا رہا وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، کتنی خبریں ہیں، کتنے ولاگز ہیں، اور دوسری طرف آپ کا یہ کردار ہے۔ یقین جانیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، وہ بچے جنہوں نے اسکول جانا ہے، وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے اپنی روزی روزگار کے لیے جانا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ جن کی روزانہ کی دیہاڑی سے ان کا 3 ٹائم کا کھانا چلتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ مطلب انہوں نے تو زندگی تباہ کر کے رکھ دی، اور پھر اس پر ستم، یہ ستم کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سب سے زیادہ پڑھنے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اس کلمے کو؟ میرے سے زیادہ آپ ایمان کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ میرے سے زیادہ آپ کے دل میں درد ہے فلسطین کا یا غزہ کا اور وہاں کے شہیدوں کا؟ مجھے اس مارچ کی خدا کی قسم تو نظر نہیں آئی۔ میں آپ کو یہ ساری اسکرین پہ چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ ساری فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں میں خود بنا کے لایا۔ میں گیا تھا، مجھے رپورٹس کچھ چیک کروانی تھی، کچھ ڈاکٹرز تھے ان سے کراس چیک کروانی تھی، اور میں یقین مانے انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں، انتہائی مشکل سے وہ ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے، اور میں بار بار فون کر کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور میری مہربانی کہ انہوں نے وہ ریکویسٹ سنی اور میں ان سے ملا جا کے۔
اور وہ بھی جو ملاقات میری ان سے ہونی تھی 15-20 منٹ کی ڈسکشن، وہ 2 منٹ کی کھڑی کھڑی انہوں نے جو ہے وہ پارکنگ میں اسپتال کے انہوں نے وہ رپورٹس دیکھی، انہوں نے کہا وقاص بھائی اللہ خیر کرے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں. لیکن ایک شخص جس کے پاس یہ اپروچ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ آج ایک مرتبہ پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے ایک ڈان ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں فیض آباد دھرنے اور ان چیزوں کو بلا کے آگے بڑھنا چاہیے، ماضی میں نہیں رہنا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کہ جنرل فیض ماسٹر مائنڈ تھے. آپ دیکھیں کہ آپ ایک نئی سیاسی کشمکش اور ایک نئی بحث کو وجود دے رہے ہیں. ادھر 2 روز پہلے آپ دیکھیں، 1 روز پہلے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے الیکشن ہوتے میرے منہ میں خاک نظر نہیں آتے. پاکستان کو سیاسی سماجی ابتری سے نکال کر اب مذہبی اور دہشت گردی کی ابتری میں ڈالا جا رہا ہے. خدا را رحم کریں اس ملک کی عوام پر، اس ملک پر. اور جو اب الیکشن آگے ہونے جا رہے ہیں، جو جماعتیں اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آنے جا رہی ہیں، انہیں آنے دیں، کوئی نیا فتنہ فراڈ نہ کریں. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور تمام اداروں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اب یہ مذہبی کارڈ کھیلنا بند کریں. اور یہ جو آپ نے مورے رکھے ہوئے ہیں، خدا را پاکستان کی عوام پہ رحم کریں. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. کب تک یہ سب کچھ کر کے آپ پریشر بلڈ اپ کرتے رہیں گے؟ آپ ایسی اسٹریٹجیز کو، ایسے رویوں کو، ایسی ترجیحات کو سامنے لے کر آئیں جو عوام کے مفاد میں بھی ہوں اور آپ کے مفاد میں بھی ہوں. وائس ورثہ لے کر چلیں چیزوں کو. یقیناً آپ کے بغیر میں مانتا ہوں کہ کوئی جمہور، کوئی حکومت، کوئی سلسلہ، کوئی رویہ ممکن نہیں ہے. یہ آج کا نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. لیکن اس طرح کے جو کارڈز ہیں، اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. پاکستان کی اکانومی تو تباہ ہوتی ہے، لیکن ایک غریب آدمی ایک تباہ ہو کر رہ جاتا ہے. اور آج بھی یہی سب کچھ نظر آیا. اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. یہ شعور کی بات ہے، میری ذاتی بات نہیں ہے. اور ابھی ہمیں اس سارے سلسلے میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اس طرح کے دھرنوں کی ہمیں بائیکاٹ کرنے ہوں گے، اس طرح کے رویوں کی ہمیں بائیکاٹ کرنے ہوں گے. وجہ سامنے آنی چاہیے کہ الاقصی طوفان وہاں پہ جا کے آپ کو لڑنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں آ کے عوام کو تنگ کرنے آ گئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.